بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، خطے میں سپر پاور بننے کا خواب دیکھنے والے بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی سرحدی محاذ کھول دیا ہے۔ بنگالی فوج سے فوجی جھڑپ کے دوران بھارت کو جانی نقصان اٹھانا پڑ گیا ہے۔ ناظرین کرام، بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت اور بنگلہ دیشی فوج کے مابین سرحدی جھڑپ کے دوران ایک بھارتی فوجی ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ تنازعہ 3 بھارتی ماہی گیروں کو واپس بھارت کے حوالے کرنے پر ہوا۔ بنگلہ دیشی سرحدی ملٹری حکام نے 2 ماہی گیر بھارتی فوج کے حوالے کر دیے، تاہم ایک ماہی گیر کی واپسی سے انکار کر دیا۔ واضح رہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ 20 سال سے ایک بھی سرحدی جھڑپ نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، بی ایس ایف کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل وجے بھان سنگھ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک فلیگ میٹنگ کے دوران ہلاک ہوا۔ دوسری طرف بارڈر گارڈز بنگلہ دیش کے لیفٹیننٹ کرنل فردوس محمود نے، جو راجشاہی ضلع کے کمانڈنگ آفیسر ہیں، بنگلہ دیش سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی ایس ایف بنگلہ دیش کی سرحد میں داخل ہو گئی تھی، جہاں انہوں نے پہلے فائرنگ کی اور پھر ان پر جوابی فائرنگ کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک فلیگ میٹنگ طے تھی۔ انہوں نے بارڈرز گارڈز بنگلہ دیش کے کسی جانی نقصان کی تردید کی۔ بی ایس ایف کا کہنا ہے کہ صورتحال اس وقت قابو سے باہر ہو گئی جب بی ایس ایف نے جمعرات کو انڈیا کے کچھ مچھیروں کی گرفتاری کے لیے بارڈر گارڈز بنگلہ دیش سے رابطہ کیا۔ یہ مچھیرے مرشد آباد ضلع میں بنگلہ دیش اور انڈیا کی سرحد پر دریائے پدما میں مچھلی پکڑ رہے تھے۔ بی ایس ایف کے ایک آفیسر بی ایس گلیریا نے بتایا کہ بارڈر گارڈز بنگلہ دیش کے ساتھ 5 بجے شام ایک فلیگ میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے بعد حراست میں لیے گئے مچھیروں نے وہاں سے چلنے سے انکار کر دیا اور پھر بارڈر گارڈز بنگلہ دیش کے اہلکاروں نے ہمارے جوانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تاہم بارڈر گارڈز کے کرنل فردوس محمود نے کہا کہ بی ایس ایف کے کسی اہلکار کی ہلاکت بنگلہ دیش کی سرحد میں نہیں ہوئی۔ ہیڈ کانسٹیبل وجے بھان سنگھ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ اس واقعہ کے بعد بی ایس ایف اور بی جے پی کے اعلیٰ حکام کے درمیان فون پر رابطہ ہوا۔ بی ایس ایف کے سابق ڈی آئی جی سلیل کمار نے بی بی سی بنگلہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، کیونکہ ماضی میں فلیگ میٹنگ کے دوران کبھی فائرنگ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ فلیگ میٹنگ میں دونوں فریق کسی مسئلے پر اتفاق رائے کے لیے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ بی جے پی کی طرف سے کیسے گولی چل گئی۔ تاہم ایک دوسری رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش اور بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسز ایک دوسرے کے سامنے اس وقت آ گئیں جب 3 بھارتی ماہی گیروں کو آبی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر بنگلہ دیشی فوج نے حراست میں لیا۔ گرفتار شدگان میں سے 2 ماہی گیر بنگلہ دیشی فوج کی حراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے ساتھی کی بنگلہ دیشی فوج کی حراست سے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کو مطلع کیا۔ بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے 6 اہلکار کشتی کے ذریعے دریائے پدما میں بنگلہ دیشی حدود میں داخل ہوئے تاکہ اپنے ماہی گیر کو بازیاب کرا لیا جائے۔ تاہم اس دوران گرما گرمی ہو گئی اور فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ بنگلہ دیشی بارڈر فورس نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارتی فوج کے اہلکاروں نے بات چیت کرنے کی بجائے براہ راست فائرنگ کی، جس کے دفاع میں مجبوراً ہمیں بھی فائرنگ کرنا پڑی۔ فائرنگ کے واقعہ کے بعد دونوں ممالک کے سیکیورٹی فورسز کے اعلیٰ حکام نے مشترکہ میٹنگ کی اور واقعہ کی تحقیقات اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ صورتحال کافی عرصے سے خراب تھی، کیونکہ انڈیا کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے ڈائریکٹر جنرل کے شرما کا کہنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آئندہ سال پاکستان اور بنگلہ دیش سے متصل سرحدوں پر کئی تہوں پر مشتمل ایک سمارٹ بارڈ لگائے گا، جس کے لیے 20 عالمی کمپنیاں تکنیکی جائزہ لے رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان 2 مشکل اور حساس سرحدوں پر معمول کے گشت کے نظام کی جگہ فوری حرکت میں آنے والی ٹیم کو لایا جائے گا، جو کہ ریڈارز کے ذریعے کسی بھی دراندازی کے بارے میں معلوم ہونے پر فوراً حملہ کرے گی۔
के शर्मा का कहना था कि हम सरहदी बाढ़ में जिद्दत लाने के लिए जामे कोशिशें कर रहे हैं और इसके लिए 20 बड़ी कंपनियां तकनीकी जायजा ले रही हैं। उनका कहना था कि इस निज़ाम का मकसद मुल्क की सबसे बड़ी बॉर्डर फोर्स में जिद्दत लाना है। उनके बकौल बतौर इंसान हम में कुछ कमज़ोरियां हो सकती हैं, लेकिन आलात और गैजेट्स हमारी कुव्वत में इजाफा करने का किरदार अदा करते हैं। डीजी शर्मा ने वजाहत की कि इस निज़ाम के फंक्शनल होने के बाद हमें लेज़र बाढ़, निगरानी करने वाले रडार, सेटेलाइट से तस्वीर और थर्मल गैजेट से मदद हासिल होगी। उनका कहना था कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जुड़ी सरहदों पर दरअंदाजी को रोकने का तकनीकी हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं।